دوستوں، پاکستانی تاریخ کا ایک انمول ہیرا جو پاکستان کی ملٹری ایجنسی اور خفیہ ایجنسی ISI کا چیف بھی رہا ہے، جس کا نام سن کر CIA اور راج جیسی ایجنسیاں بھی خوف کھاتی تھی۔ یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کی محبت میں اس وقت کی سپر پاور رشیا سے نہ صرف ٹکر لی بلکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جس نے افغانی لوگوں کو قتل عام سے بچایا۔ کہا جاتا ہے کہ رشین افغان جنگ کے دوران جنرل حمید گل، جنرل اختر عبد الرحمان اور جنرل آصف نواز نے مل کر روس کو توڑنے کا پلان بنایا، تو دیوار پر لگے رشین فیڈریشن کے نقشے پر ریڈ پین سے لکیریں کھینچی اور بتایا کہ رشیا اس طرح سے ٹوٹے گا۔ اور تاریخ گواہ ہے، آپ پاک آرمی کے جرنیلوں کی کتابیں اٹھا کر پڑھ لیں، روس بالکل اسی طرح سے ٹوٹا جس طرح سے لکیریں کھینچی گئی تھی۔ وہ نقشہ آج بھی پاکستان آرمی کے پاس موجود ہے، جسے نئے آنے والے آفیسرز کی ٹریننگ اور مورال بلند کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستوں، آج ہم جنرل حمید گل کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے۔ جنرل حمید گل 1936 کو سرگودا میں پیدا ہوئے، جبکہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق سوات سے تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1956 میں پاکستان آرمی میں کمیشن حاصل کیا۔ جنرل حمید گل کا آرمی کیریئر بے پناہ کارناموں سے بھرا پڑا ہے، جس میں 1965 کی جنگ میں بھارت کے خلاف چونڈا سیکٹر میں ٹینک ریجمنٹ کی کمانڈ کرنا، اور یاد رہے کہ یہ جنگی تاریخ میں ٹینکوں کی خوفناک ترین لڑائیوں میں شمار کی جاتی ہے، اور یہ جنگ عظیم دوئم میں جرمنی اور روس کے درمیان لڑے جانے والی مشہور ٹینکوں کی لڑائی بیٹل آف کرسک کے بعد دنیا بھر میں ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی سمجھی جاتی تھی۔ چوندہ کی لڑائی میں دونوں جانب بے پناہ نقصان ہوا، مگر پاکستان نے کامیابی کے ساتھ اپنی سرحدوں کا دفاع کیا۔ اس کامیابی کا سہرا بھی جنرل حمید گل کے سر جاتا ہے۔ دوستوں، جنرل حمید گل کا شمار اسلام اور مسلمانوں سے محبت اور ہمدردی رکھنے والے لیڈرز میں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے بھی بے انتہا کوششیں کی۔ جنرل حمید گل نے 1968 سے 1969 تک آرمی سٹاف کالج کوئٹہ سے اپنا کورس مکمل کیا، اور اس کے بعد 1972 سے 1976 تک بٹالین کمانڈر رہے۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹ دیا اور مارشل لا لگا دیا۔ پھر 1978 میں حمید گل کو بریگیڈیئر کے عہدے پر فائز کر دیا گیا۔ بریگیڈیئر بننے کے بعد انہیں برٹش رائل وار کورس کرنے کے لیے بھیجنا چاہا، تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا، انگریز کون ہوتا ہے مجھے جنگ سکھانے والا؟ اپنے ملک کا دفاع اپنے مٹی کے فہم سے آتا ہے، اور یہ فہم میرے پاس موجود ہے۔ 1982 میں انہیں ملتان میں فرنٹ آرم ڈویژن کا سربراہ بنا دیا گیا، اور پھر کچھ عرصے بعد ان کو DGMI یعنی ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری انٹیلیجنس کا عہدہ دیتے ہوئے GHQ راولپنڈی بھیج دیا گیا۔ پھر 1987 میں جنرل حمید گل کو DGISI بنا دیا گیا۔ اس سے پہلے جنرل اختر عبد الرحمان DGISI تھے۔ جب حمید گل کو DGISI بنایا گیا تو اس وقت پاکستان بہت سی اندرونی سازشوں کا شکار تھا۔ اس وقت روس افغانستان کے راستے پاکستان میں گھسنے کو تیار تھا۔ آپ نے یہ مشہور اصطلاح تو سنی ہوگی کہ آپ کے دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہوتا ہے۔ تو اسی اصطلاح کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر روس کا مقابلہ شروع کر دیا۔ روس کا اصل مقصد پاکستان کے گرم سمندری پانی تک رسائی تھا، اور افغانستان کی کٹ پتلی حکومت کے ساتھ مل کر پاکستان کی مغربی سرحدوں پر چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، اور یہاں تک بھی ہوا کہ افغانستان کے جنگی جہازوں نے روس کی مدد سے پاکستان کے سرحدی علاقوں کی خلاف ورزی شروع کر دی اور متعدد بار شہری علاقوں پر بمباری بھی کی۔ یہ صورتحال پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے لیے فکر کا باعث تھی، اور انہوں نے اس سے پہلے کہ روس افغانستان کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف بھرپور کارروائی کرتا، پاکستان نے روس کو افغانستان میں الجھانے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان نے افغانستان میں افغان مجاہدین کی کمزور مزاحمتی تحریک کو منظم کر کے افغان مجاہدین کو سپورٹ کیا اور روس کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ اس سارے پلان میں جنرل حمید گل کا اہم کردار رہا ہے، اور اس وقت رشین فیڈریشن کے نقشے پر جو ریڈ پین سے لکیریں کھینچی گئی تھی، بالکل اسی طرح روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ تاریخ میں اس جنگ کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جنگ افغانستان کی سرزمین پر روس اور پاکستان کے درمیان لڑی گئی، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب دنیا نے دیکھا کہ ایک سپر پاور نے کس طرح سے شکست کھائی۔
جنرل حمید گل کے مشہور الفاظ ہیں کہ ایک مومن کے لیے سپر پاور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سپر پاور نہیں مانتا۔ اسی وجہ سے جنرل حمید گل کو گاڈ فادر آف طالبان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے افغانستان میں طالبان کو بنایا۔ اب رشیا افغانستان کو چھوڑ کر واپس جا چکا تھا، اور 1989 میں بے نظیر بھٹو اس وقت کی وزیر اعظم تھی، اور ان دونوں کے درمیان کافی اختلافات بھی تھے۔ تو بے نظیر بھٹو نے جنرل حمید گل کو ISI کے عہدے سے ہٹا دیا اور کور کمانڈر ملتان بنا دیا۔ 1991 میں چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے جنرلز کے نام تجویز کیے گئے، جن میں سر فہرست نام جنرل حمید گل کا تھا، اور اس لسٹ میں آخری نام آصف نواز جنجوعہ کا تھا۔ امریکہ نے بھرپور مداخلت کی اور جنرل حمید گل کا نام نکال دیا گیا، اور چھٹے نمبر پر موجود جنرل آصف نواز جنجوعہ کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا گیا۔ 1992 میں آصف نواز جنجوعہ نے جنرل حمید گل کا تبادلہ آرڈیننس فیکٹری میں کیا، جس پر جنرل حمید گل نے پاک آرمی سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ دوستوں، اس پورے واقعہ کا ذکر جنرل حمید گل نے اپنے ایک انٹرویو میں کیا ہے۔ امریکہ اور انڈیا ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ جنرل حمید گل پاکستان آرمی کے سربراہ بنے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پاکستان کے حالات کچھ اور ہوتے۔ جس طرح جنرل حمید گل کی بہترین حکمت عملی سے رشیا کو مارا گیا، تو کشمیر بھی آج بھارت کے چنگل سے آزاد ہوتا۔ جنرل حمید گل کو ان کی بہترین کارکردگی پر ستارہ بصالت اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا ہے۔ دوستوں، آپ جنرل حمید گل کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبائیں، تاکہ روزانہ آنے والی ایسی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔